أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. بارک اللہ فیک. بھئی یہ باب جو ہے یہ گزشتہ باب میں سے سب سے اہم ہے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کی دعوت. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا فہم سب سے ضروری ہے، جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے لوگ مختلف شعبدہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرو کہ جب لا کہو تو ناف کے نیچے سے آواز نکالو اور سانس کو روک لو، روکے رکھو، اور جب الا اللہ کہو تو دل پر ضرب لگاؤ. اور اس طرح اجتماعی ذکر ہوتے ہیں، بتیاں بجھا دو. اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سالک 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ کہے اور 6 ماہ کے بعد وہ الا اللہ کی منزل پر آئے گی. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تختی یعنی کلمے کو کاٹ دو. 6 ماہ لا الہ اور 6 ماہ الا اللہ. نہ کوئی لا الہ کا معنی نہ کوئی الا اللہ کا معنی، بلکہ الا ان عربی قواعد میں بعض اوقات غیر کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر معنی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، جہالت کی حد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. حلقے اجتماعی بنے ہوئے، سامنے کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن فہم نہیں، تفسیر نہیں ہے، سمجھ نہیں. حالانکہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، حیات طیبہ کا قوام ہے. اس کو سمجھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی حلقات ذکر کے کیا فائدہ اس کا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں. اسے بدعت کہا جائے گا. اگر میرے کلام میں شدت ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو.
ام ہانی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے بیٹھے بیٹھے کر لوں. فرمایا کہ 4 اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو 100 بار پڑھو. عدد بھی بتا دی. فرمایا سبحان اللہ اگر پڑھو گی 100 بار تو فإنها تعدل عتق 100 نسمہ من ولد اسماعیل. یہ 100 دفعہ پڑھنے سے تمہیں کیا اجر ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر آزاد کر دی. پھر الحمدللہ 100 دفعہ، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا جیسے تم نے 100 گھوڑے خریدے اور ہر گھوڑے کو تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں روانہ کر دی، اتنا اجر 100 کو. پھر 100 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا اجر کیا ہے کہ جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور 100 دفعہ اللہ اکبر، اس کا کیا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے بھر جائے گا. مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہی ذکر، یہی تعداد بصرہ کی مسجد میں ہو رہی تھی. ذکر بھی یہی تھا بعین ہی، اور تعداد بھی یہی تھی. اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا. حالانکہ ذکر وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو تعلیم کیا تھا، تعداد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو بتائی تھی. بدعت کیوں کہا تھا؟ وہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے. ایک ان کا امیر تھا، وہ کہتا کہ سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ سبحان اللہ شروع کرتے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو. لوگ کہتے سامنے کینکریاں رکھی ہوئی ہیں ان پر شمار کر. ذکر درست ہے، تعداد بھی مسنون ہے، مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. ہر چیز دین سے لو، ہر چیز دین سے لو. تو اب یہ لا الہ الا اللہ اصل معاملہ، اس کو سمجھو، اس کا معنی، اس کی تفسیر. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا، باب تفسیر التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ. یہ عطف المترادفین کہلاتا ہے، کیونکہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ہی چیز. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر، اس کی تفسیر سمجھو، یہ سب سے اہم معاملہ ہے. شیخ الاسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا توحید کی تفسیر واضح کرنے کے لیے 4 آیات کا ذکر کیا اور 1 حدیث کا. ہمیں بتایا ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے. پہلی آیت کریمہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. تمہارا زعم ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. بلاؤ ان کو پکارو. زندگی بھر پکارتے ہو، صبح شام پکارو، بار بار پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، نہ اس کو پلٹ سکے یا تبدیل کر سکے. ان میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں. آگے فرمایا بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ خود یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے پروردگار کے قرب کو تلاش کرتے ہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود اپنے پروردگار کا قرب تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی محبت کے متلاشی ہیں.
وہ خود طالب ہے، تمہارے مطلوب کیسے بن سکتے؟ یہاں کیا مقصود ہے کہ کچھ لوگ پکارتے ہیں پتھروں کو، مردوں کو، کچھ لوگ پکارتے ہیں درختوں کو، سورج کو، چاند کو، پہاڑوں کو، سب جمادات ہیں، ان میں کیا قدرت ہے؟ یہ اس مقام میں آخری بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اس کا شان نزول جنوں کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے، ان جنوں نے اسلام قبول کر لیا، واقعہ معروف ہے، اسلام قبول کر لیا اور وہ اب بھی پکار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جن کو تم پکار رہے ہو ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرے۔ وسیلہ کا معنی قرب، کہ وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، یہ ان کی کوشش ہے۔ چنانچہ نمازوں کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، رات کا قیام اور صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، ہر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اس کے متلاشی ہیں، تمہیں وہ کیا دے سکے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، انبیاء سے، فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جس کو پکارا جائے۔ تمہارا وہ کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حقیقت میں شرک کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں کہ باقیوں کو چھوڑو، جو حجر کو، شجر کو، صنم کو، وثن کو پکارتے ہیں، جو لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں۔ فرشتے اتنی طاقتور مخلوق، اتنی طاقتور۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم ان ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہمارا؟ 2 انگلی بھی نہیں ہوگا، 4 انگلی۔ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک 700 سال کے مسلسل سفر کے مطابق اتنا فاصلہ، تیز رفتار سفر۔ یہ فرشتوں کی طاقت۔ قوم لوط پر عذاب آیا، ایک ہی فرشتے نے بستی کو پکڑا، اچکا، آسمان تک لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا۔ اتنی طاقت، ان کو پکارتے۔ یہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ، اتنی ہیبت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کو صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اتنا خوف، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والے، اتنا خوف ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب سور پیدا کیا، سور جس کو پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، وہ اپنے ایک فرشتے کو دے دیا، اسرافیل، جب میرا امر آئے گا تم نے پھونکنا۔ اس فرشتے کا خوف آپ دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، اس وقت سے کھڑا ہے، اور سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا۔ کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا، اور حنا راسہ، حنا جبہتہ، اپنے پیشانی کو جھکائے ہوئے، لیکن نظر عرش مولا پہ سور منہ میں ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور آنکھیں اوپر کو اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف، ان کو پکارتے، ان کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے، تمہارا کیا سنبھالیں گے؟ تو اس معاملے میں آخری حد ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ ملائکہ سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کشف ضر، تمہاری کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں، نہ اس کی تحویل کر سکتے ہیں، تو باقیوں کا کیا کہنا؟ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی جن کو، چاہے جائے کہ حجر شجر، سورج چاند، جمادات، یہ کیا کر سکتے؟ ان تک کو نہیں پکارنا،
تحقیق توحید کے لیے اور فہم توحید کے لیے یہ نقطہ ضروری ہے. کسی کو نہیں پکارنا صرف اللہ کو ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. اور توحید کا معنی ہے جس کے فہم کے بغیر توحید واضح نہیں ہوگی اور توحید ناقابل قبول ہے. یہ پہلی آیت ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.